بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ یا ایہا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. آج کا موضوع ہے شیطان کی باتیں نہیں ماننا چاہیے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. قبل اس کے کہ اس کے متعلق کچھ باتیں کہیں، روزانہ کچھ شکایتیں بھی ملتی ہیں، ان کے متعلق بھی چند باتیں کہنا ضروری ہے. شیطان سب کے ساتھ لگے رہتا ہے، جوانوں کے ساتھ بھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی، مردوں کے ساتھ بھی، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی اور نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ شیطان لگے رہتا ہے. رمضان کے مہینے میں شیطان جو سرکش شیطان ہوتے ہیں ان کو بیڑی پہنا دی جاتی ہے، ان کا زور کم ہو جاتا ہے. لیکن جس کی طبیعت ہی شیطان کی ہو تو اس کے شیطان کو بیڑی پہنانے سے کیا فائدہ؟ اس کو بیڑی پہنا کے گھر میں رکھیں گے تو فائدہ ہوگا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم سنتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اتوار کے دن بہت سارے غیر مسلم نوجوان، جس کو کہ عیسائی اور کرسچن کہتے ہیں، وہی سے لڑکے چرچ کے پاس آتے تھے بن سنور کے، اس لیے کہ چرچ میں عبادت کرنے کے لیے بہت ساری لڑکیاں بھی آتی ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، باہر بیٹھ کے، باہر کھڑے ہو کے ان کو دیکھتے تھے. وہ جا کے چرچ میں وہ سب کام نہیں کرتے عبادت کا. ویسے شیطان سب کو بہکاتا ہے نا، مسلمان نوجوانوں کو بھی بہکاتا ہے. ان کے دل میں بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے. نماز چھوڑ کے مسجد کے پاس کھڑے رہتے ہیں، یا تو باہر کھڑے رہتے ہیں یا گلی کے کنارے کھڑے رہتے ہیں. کون آتی ہے، کون جاتی ہے، کیسی ہے، کیا ہے، ایسے لوگ رہتے ہیں. شیطان سب کے ساتھ ہے، نوجوانوں کے ساتھ بھی ہے. نماز کو آنے والیوں کو دیکھنے کے لیے بھی شیطان کچھ نوجوانوں کو تیار کرتا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان نوجوان اتنے بگڑ گئے، اتنے خراب ہو گئے، نعوذ باللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب ایسی موقع پر کیا کرتے ہیں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان 3 4 5 کھڑے ہو کر یہ سب دیکھتے ہیں آنے جانے والیوں کو، اور کبھی کبھی کچھ جملہ بھی کہتے ہوں گے. اب ان کو تو غیرت تو بہت آئے گی نا، غصہ تو بہت آئے گا. اب کیا کرتے ہیں، امام صاحب سے آ کر بولتے ہیں کہ امام صاحب ایسے کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. اب امام صاحب کے پاس ڈنڈا نہیں، وہ ڈنڈا ہو تو سر میں مار کے ان کے شیطان کو بھگاتے. حضرت عمر ایسے ہی کرتے تھے. ایک آدمی حضرت عمر سے آ کر ایک آیت کی تفسیر پوچھا. اچھا تفسیر پوچھتے کیا؟ آؤ. ڈنڈا اٹھا کے مارے مارے سر پر. بولے نہیں، میرا شیطان چلے گیا، میرا شیطان چلے گیا، آپ سے یہ سوال سب نہیں کروں گا. اب ہمارے پاس تو ڈنڈا نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں کو بلا کر سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. لیکن اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ان کے جو باپ ہوں گے ان کو جا کر بتائیں کہ اس طرح کی بات ہے، تمہارے بچے ایسے کرتے ہیں. وہ بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر دوسری کارروائی کریں، کچھ پولیس سے بھی کہیں، کچھ اور سے بھی کہیں.
آپ کے گھر کا مسئلہ ہم لوگ نصیحت کر سکتے، دوسرا تو کچھ نہیں کر سکتے نا. آپ البتہ کر سکتے. آپ کے گھر میں سانپ آ گیا، آپ مارے تو سانپ ختم ہو جائے گا. ہم سے آ کر بولے کہ ہمارے گھر میں سانپ آتا ہے تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ تو لہٰذا علاج کیا ہے؟ جو آدمی برائی دیکھتا ہے یا جس کے ساتھ برائی ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ برائی کو کیسے دور کریں، اس شیطان کو کیسے بھگائیں، اس کے لیے سوچیں اور دوسرے ان کا ساتھ دیں. جیسے کسی نے کہا کہ اتنے لڑکے ہیں جو ایسے کرتے ہیں نام کے ساتھ، ان کے باپ کو سمجھایا گیا، ان کے گھر میں بتایا گیا، نہیں مانتے ہیں تو جماعت والے ان سے لوگوں کا بائیکاٹ کریں. ان کو چاہیے کہ بلا کے جماعت میں ان کی تاکید کریں، ان کو بتائیں، اور کوئی ضروری کارروائی کرنی ہے تو وہ بھی کریں. تو لہٰذا شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہے. اب ہمارے پاس تو میں نے کہا ڈنڈا تو نہیں، ہم تو نصیحت کر سکتے، بول سکتے، سمجھا سکتے کہ یہ سب بہت برا کام ہے. مسجد میں ہماری عورتیں آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کے پاس نماز چھوڑ کے کھڑے رہتے ہیں. کتنے برے لوگ ہوں گے، یہ کتنے برے ہوں گے. یہ غیر مسلم بھی کھڑے نہیں ہو سکتا، وہ بھی غیرت اس کی برداشت نہیں کرے گا. صاحب وہ بھائی ماں جاتے ہیں بول کر چلا جائے گا. لیکن یہ لوگ اتنے بھی غیر گزرے ہیں کہ صاحب وہ کھڑے ہو کر عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. تو لہٰذا ان نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے یہ شیطان ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. رمضان میں تو شیطان کو اللہ نے بند کیا ہے. اب ہمارے پاس کون سا شیطان ہے؟ ہمارا شیطان نہیں ہے، ہم خود شیطان ہیں. اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، معافی چاہنا چاہیے، پھر ایسا گناہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کا کوئی بھی عذاب ان پر آ سکتا ہے، اللہ کی کوئی بھی پکڑ اور گرفت ان کو ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو روکا. صحابہ کتنے پاک مخلوق، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کا درجہ، اتنے پاک، اتنے نیک، لیکن ان کو بھی اللہ کے رسول نے کہا گلی میں نہیں بیٹھنا جی. گھر چھوٹے چھوٹے گھر. اب یہ جو مسجد ہے سمجھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 گھر اتنی مسجد کے حصے میں تھے. چھوٹا کمرہ، صحن ہوتا ہے، صحن کو کچھ بھی نہیں، کھجور کے درخت، بیچ میں کمبل، اون کے کمبل آسرے کے واسطے، ایسے چھوٹے چھوٹے کرنا. اب صحابہ مشورہ کرنا ہے، بات کرنا ہے، تجارت کی بات ہے، دین کی بات ہے. اللہ کے رسول نہیں بیٹھنا، کیا کریں گے؟ کہا اللہ کے رسول دین کی باتیں کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سنانے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے نا اللہ کے رسول. اچھا جی، بیٹھتے کیا گلی میں؟ چند باتوں کا خیال کرو، نگاہیں نیچے رکھنا، کون گئے کون آئے یہ سب نہیں دیکھنا. برائی کوئی کرتا ہے تو اسے روکنا، کوئی جاتا ہے نیکی کی بات بتانا، کوئی مجبور ہے اٹھا کر سر میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کا بوجھ اٹھا کے رکھنا. ایسے اگر کام کرو تو بیٹھنے کی اجازت ہے. وہ صحابہ مجبور تھے، اپنے گھر میں بیٹھتے تھے، دوسروں کے گھروں میں جا کر یا مسجد کے پاس نہیں کھڑے ہوتے تھے، نہیں بیٹھتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو. شیطان کا غلبہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایمان کی کوئی قدر نہیں رہتی ہے اس کے پاس، کافر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کتنے مسلمان کافر سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا ڈر ان کے دل سے نکل جاتا ہے. ایسی حرکتیں کرنے سے، گناہ کرنے سے ایمان میں کمی آتی ہے، زیادہ گناہ کرنے سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اور جن کی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ ان نوجوانوں کا نام ان کے ماں باپ کو بتائیں اور ان سے جا کر شکایت کریں، ورنہ پھر
دوسری کوئی صورت اگر ہے جماعت سے کرنے کی وہ کریں. امام صاحب نصیحت کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کو کوئی اختیار نہیں. حضرت عمر کا ڈنڈا ہوتا تو ہم لوگ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے. کہتے ہیں کہ صاحب اورنگزیب بادشاہ تھا نا، اس کے استاد تھے ملا جیون، بڑے عالم، حنفی عالم. انہوں نے کتاب بھی لکھے، نور الانوار، فقہ اصول فقہ کی کتاب. ان کے والد آئے دلی کو جونپور سے. والد کو کچھ بھی نہیں معلوم، انگوٹھا چھاپ، علی بے بھی نہیں معلوم. لوگ بولے ارے حضرت کے والد آئے ہیں، ضرور باز رکھنا حضرت کا. اورنگزیب کے استاد ملا جیون بولے میرے والد پڑھے لکھے نہیں ہیں بھائی، ان کا باز مت رکھو. نہیں ہم لوگ رکھیں گے. حضرت کے والد کا کتنا علم ہوگا، سمجھاتے بولتے مانتے نہیں. کیا کریں گے؟ بیٹے ابا کو سمجھائے ابا کل تقریر میں ایسا بولو، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، شہادت، یہ سب سمجھا دو. رات میں اچھی طرح سمجھا دیا ابا کو. دوسرے دن لوگ بیٹھ گئے تقریر کے سننے کے واسطے. حضرت کے والد آ گئے. اب حضرت کے والد آئے تو بول تو دیے، حدیث پڑھ دیے. غلطی سے کیا بولے؟ اسلام کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے بولتی، 5 کے بجائے 6 بول ڈالے. اب 5 بول ڈالے، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. اب 6 آتا ہی نہیں ہے. پریشان ہیں، کیا کریں بھائی؟ اب بیٹے کیا کریں گے؟ ہوشیار تھے، بولے اللہ کے رسول کے زمانے میں اسلام کی بنیاد 5 تھی، اب کے زمانے میں 6. ہمارے والد وہی بولنا چاہتے ہیں، لیکن تم لوگ کیا سمجھتے، اس لیے ہمارے والد نہیں بولنا چاہتے. وہ 6ٹھی چیز کیا ہے؟ ڈنڈا. اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، دین کی باتوں پر عمل کرتے تھے. اب کے زمانے میں ڈنڈے کے بغیر کون بھی سنبھلتے نہیں، وہ بولنا چاہتے ہیں ہمارے والد. تو ویسے ہم بھی کہیں کہ صاحب ڈنڈے کے بغیر بہت سارے شیطان جاتے نہیں. ڈنڈا پڑتا ہے سر میں جب عقل آتی ہے. تو بہرحال نصیحت کریں گے ایسے نوجوانوں کو کہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں. بہرحال شیطان کی پیروی سے بچنا. اللہ نے اس دنیا میں بہت سارے دشمن پیدا کیے ہیں. انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے. جو نیک ہوتا ہے اتنا ہی بڑا شیطان اس کے پاس آتا ہے. چھوٹے آدمی کے ساتھ چھوٹا شیطان، بڑے آدمی کے ساتھ بڑا شیطان. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان کو بھی لگا دیتا ہے. فرشتہ بھی ہے، شیطان بھی ہے. اللہ کے رسول نے جب صحابہ سے بتایا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے، اس کو بولتے ہیں قرین، ہمیشہ ساتھ رہنے والا، کبھی چھوٹا ہی نہیں. ہر ایک کے ساتھ قرین ہے، شیطان ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوگا کیا شیطان؟ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول سے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے کیا؟ اللہ لگایا ہے کہ شیطان کو بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی شیطان آ جاتا نا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، اب مجھے کچھ کر نہیں سکتا. لیکن اسلم، دونوں باتیں ہیں. میں اس سے بچ کر رکھتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے انہیں خود بدل گیا، انہیں خود مسلمان ہو گئے. لیکن یہ بات تو دور کی معلوم ہوتی ہے، جب اللہ نے اس کو رکھا ہے گمراہ کرنے کے لیے تو وہ کیا مسلمان ہوگا؟ بہرحال اللہ کے رسول کے ساتھ بھی شیطان تھا. وہ کبھی کبھی آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول فوراً الرٹ ہو جاتے. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی شیطان رہتے ہیں. اللہ کی یاد کرتے ہی شیطان ان سے ہٹ جاتا. ایسے اللہ کے رسول بتائے جیسے مچھر ہے نا، ویسے انسان کے دل پر مچھر کی طرح
وہ سونڈ جیسے مچھر کا سونڈ ہوتا ہے وہ ڈال کے خون چوستا نا، ویسے شیطان ہمارے دلوں میں سونڈ ڈال کے گمراہ کرتے رہتا ہے، وسوسے ڈالتے رہتا ہے. جو ہی اعوذ باللہ کہتے ہیں شیطان فوراً کھینچ لیتا ہے اس کو. جیسے مچھر بیٹھا ہاتھ ہلاتے فوراً سونڈ کھینچ لیتا، اور ایک مرتبہ ہوتا ہے تو اڑ جاتا نا، ویسے شیطان رہتا ہے. تو لہٰذا اللہ کی یاد جو ہم کرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، کبھی الگ ہوتا نہیں اس کے ساتھ. یہاں تک کہ نماز پڑھتا ہے تب بھی شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، بھلا دیتا. 2 رکعت پڑھے، 3 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، یہ کون پڑھتا؟ شیطان کرتا. شیطان ایک حقیقت ہے، ایک مخلوق ہے. شیطان کا مطلب وسوسہ نہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا. شیطان ایک مخلوق ہے، ہم نے دیکھا نہیں، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ ہم کو دیکھتا ہے. انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان کی پوری فوج، شیطان بھی، ابلیس بھی، شیطان تم کو دیکھتے، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. شیطان کی اصلی شکل کیا ہے؟ کبھی کتے کی شکل میں کوئی دیکھیں گے، سانپ کی شکل میں دیکھیں گے، اصلی شکل میں کوئی دیکھتے نہیں. ہمارے پیارے نبی دیکھے کیا؟ اللہ کو معلوم. لیکن پیارے نبی شیطان کا گلا پکڑے، اس کا تھوک بھی آپ کے ہاتھ میں لگ گیا تو پوچھے کیسے پکڑے، کیا پکڑے، اللہ کو معلوم. قرآن تو کہتا ہے شیطان کو دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے لوگوں نے سمجھا شیطان کچھ بھی نہیں ہے. بھائی نہیں، شیطان ہے. اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا. وہ خود کہتا خلقتنی من نار، اللہ تو مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ ایسا مغرور ابلیس. تو ابلیس کی ذریت، ابلیس کے ساتھ رہنے والے، ابلیس کی بات ماننے والوں کو شیطان کہتے ہیں. ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے شیطان. کھاتا ہے تو جب بھی رہتا ہے، لقمہ گر گیا شیطان اس کو سمجھ کھا لیتا ہے، اس کو اٹھا لیتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کھاتے وقت لقمہ گر گیا، بسکٹ کا ٹکڑا، پھل کا ٹکڑا، کچھ بھی اٹھا کے پھونک کے کھا لو، شیطان کو نہیں چھوڑنا. کھاتے وقت بھی شیطان ایسے ہی رہتا ہمارے ساتھ، معلوم بھی نہیں ہوتا، وہ ٹکڑا وہیں رہتا ہے. لیکن شیطان کھاتا بولتے اللہ کے پیارے رسول. کیسے کھاتا ہم کو نہیں معلوم. کوئی ٹکڑا بسکٹ کا گرا، وہیں دیکھتے رہے، وہیں ہے وہ، لیکن شیطان کھاتا اس کو. اللہ اکبر. جو چیز شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، شیطان جو کھاتا اسے بھی نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ. یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے. تو لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی نے بہت باتیں بتائی ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر 10 آیت کے اندر اس کو بتایا ہے. شیطان کے متعلق اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا گھر کو جب انسان آتا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، بسم اللہ بول کے گھر کے اندر نہیں داخل ہوتا ہے، شیطان بھی ساتھ آ جاتا گھر کو. بسم اللہ بول کر کھاتا نہیں ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ کھاتا. بسم اللہ بول کے کھائے گا، شیطان نہیں کھائے گا. بسم اللہ بول کے گھر کے اندر آئے گا، شیطان گھر کے اندر نہیں آئے گا. دیکھو اب کھانا ہمارا وہی ہے جو ہم کھاتے، لیکن کیسے ہوتا یہ اللہ کو معلوم. ایک آدمی مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے پیارے رسول کے پاس آیا، بھوکا تھا. اس نے کہا کھلاؤ پلاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا لاؤ بھائی بکری کا دودھ دو کے نکال کے دو اس کو. 1 بکری کا دیے، 2 بکری کا دیے، 3 بکری کا دیے، 4 بکری کا، 7 بکری کا. بولا پرواہ نہیں، ذرا پیٹ بھر گیا. بولو 7 بکری کا دودھ پی گیا، مسلمان ہو گیا. دوسرے دن بھوک لگی، کہاں پلاؤ کھلاؤ، 1 بکری کا دودھ دیے، بسم اللہ بول کر پیا. دوسری بکری کہا نہیں پیٹ بھر گیا. تو فرمایا اللہ کے رسول نے کافر 7 انتڑی میں کھاتا اور مسلمان 1 ہاتھ میں کھاتا. بولے
شیطان دیکھو کیسے ہے، اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آیا، اگرچہ اس حدیث میں تھوڑا کلام ہے علماء کا، ایک آدمی کھا رہا تھا، اللہ کے رسول اس کو دیکھ رہے تھے، آخر میں اللہ کے رسول اور کھانا ختم کیا، اللہ کے رسول مسکرا دیے، ہنس دیے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول کہا کہ وہ آدمی بسم اللہ پڑھے بغیر کھا رہا تھا، میں شیطان کو دیکھ رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ کھا رہا ہے۔ آخر میں اس کو یاد آ گیا کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھا، فوراً بولا بسم اللہ اولہ و آخرہ ہو۔ اب شیطان کے پیٹ میں مروڑ درد شروع ہو گیا، جو کچھ اندر گیا تھا، انگلی ڈال ڈال کے خے کرتا ہے۔ مجھے شیطان کی حالت دیکھ کر ہنسی آئی، بولے شیطان کا کتنا کام ہے، لڑانا، آپس میں غصہ دلانا، گناہ کرانا، زنا کرانا، شراب پلانا، کچھ بھی کرنا۔ نیک آدمی کو اگر ہو گیا تو سب شیطان ان کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی بیچارے فجر کی نماز کو جانے والے، روزانہ بہت پابندی کے ساتھ جانے والے تھے، شیطان نے کہا کہ روزانہ فجر میں پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کے ساتھ رہتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا، تکبیر چھوٹ جانا اس کی۔ تو شیطان ایسے کچھ بھی کر کے ذرا دیر سے پہنچے، بہت روئے اللہ سے، بہت توبہ کیے کہ اللہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا، دیر سے پہنچا مسجد کو۔ شیطان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو تکبیر چھوڑنے کا گناہ تھوڑا ہوا، توبہ کرنے کا ثواب بہت ملا نا، پھر ان کو اور ایک کام کرنا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا، لا کے پانی وانی ڈال دیا ان کے اوپر، جماعت چھوٹ جائے۔ تو پھر اور بھی بہت روئے، اللہ سے معافی چاہے۔ اس کا ابلیس نے کہا کہ صاحب اب تو یہ آدمی مشکل ہے۔ تیسرے دن جو ہی اذان ہوئی، لالٹین لا کے کھڑا ہو گیا، ایک دیکھے تو بزرگ کی طرح ہے، بولا کہ صاحب آئیے نماز کا وقت ہو رہا ہے، جلدی نکلیے۔ بہت خوش ہو گئے، چلو بھائی بڑا کوئی نیک بندہ آ گیا، مسجد کو بلا کے لے گیا، جا کے مسجد میں کہا چلے جائیے۔ ارے تم نماز نہیں پڑھو گے؟ نہیں جی میں ہوں شیطان، 2 دن توبہ کرے نا تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اور آج توبہ کرے تو محلے والے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے میں لا کر مسجد میں چھوڑ دیا تم کو۔ میں تمہارا دشمن ہوں، نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب خطرہ ہوتا ہے اللہ معاف کر دے گا تو میں لا کے مسجد کو بھی پہنچاتا ہوں۔ شیطان کی ایک حقیقت ہے، شیطان ایک مخلوق ہے جو دلوں میں ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، ہمیشہ دلوں میں کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالتا ہے۔ سو جاتے ہیں نا تب بھی وسوسہ ڈالتا ہے، تب بھی کبھی ڈراتا ہے، تب بھی کبھی غلط خواب ہم کو بتاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ یہ خواب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھی باتیں دیکھتے ہیں، ہونے والی بات دیکھتے ہیں، استخارہ کرتے تو کچھ سمجھ میں آتا، کچھ بھی ہوتا۔ دوسرا خواب شیطان کا ہوتا ہے، ڈرانا، دھمکانا، فلاں کرنا، کوئی غلط کام کرانا، فلاں ایسا۔ تیسرا خواب روزانہ جو کرتے نا، کھاتے پیتے بات کرتے، ویسا نظر آتا خواب میں۔ خواب میں بھی شیطان نہیں چھوڑتا، اسی لیے آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قابو نہیں پاتا، لیکن آیت الکرسی صرف پڑھے تو فائدہ نہیں، نماز بھی پڑھنا، دین کا علم بھی رہنا، سب کر کے آیت الکرسی پڑھے تو فائدہ ہوگا۔ خالی نماز چھوڑ دے سو گیا، خالی آیت الکرسی پڑھ لے تو فائدہ ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ لہٰذا شیطان ہمارا پکا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ دیکھو تمہارے باپ کو نکالا، ماں باپ کو جنت سے نکالا شیطان، خبردار
تم کو جنت سے محروم نہ کرے. شیطان سے بچ کر رہو، شیطان کے دشمن بن کے رہو. شیطان جیسے تمہارے ماں باپ کو نکالا، تم کو بھی کوشش کرتا ہے کہ جنت میں جانے نہ چھوڑے. خبردار. کیا کرتا ہے؟ ننگا کرتا ہے انسان. کتنی لڑکیاں ننگی رہتی ہیں، کتنی عورتیں ننگی رہتی ہیں. لباس تو پہنتی ہیں، لیکن لباس دکھاوے کے لیے پہنتی ہیں، چھپانے کے لیے نہیں. دکھانے کے لیے لباس پہنتی ہیں، چھپانے کے لیے نہیں. ایک مسلمان عورت چھپانے کے لیے لباس پہنتی ہے، اور غیر مسلم یا غلط لڑکی دکھانے کے لیے پہنتی ہے. کتنا فرق ہو گیا دونوں پہننے میں. اللہ نے لباس یقیناً زینت کے لیے بھی رکھا ہے، پہن کے آدمی اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو بتانا، اپنے ہاتھ بتانا، پیٹ بتانا، اور سب پنڈلی بتانا، سینہ بتانا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا. شیطان ان لڑکیوں کو گمراہ کرتا ہے. لہٰذا کوئی لڑکی ایسا پہنتی ہے، مسلمان لڑکی بھی، کالج کو جانے والی، اسکول کو جانے والی، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے ساتھ ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے. شیطان کتنا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہے، بڑوں کے ساتھ بھی ہے، بوڑھوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ شیطان ہے. آپ کوئی جگہ سوچ ہی نہیں سکتے جہاں شیطان نہیں ہے. مکے میں نہیں ہے کیا؟ مکے میں بھی ہے. طواف کرتے ہیں وہاں نہیں ہے کیا؟ وہاں بھی شیطان ہے. طواف کرنے والوں کو بتاتا، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. کہاں نہیں ہے بھائی شیطان؟ اللہ اکبر، ہر جگہ شیطان ہے جی. کہاں بچ کے جائیں گے؟ ہاں، بچنے کے لیے دعائیں ہیں. دعا کرنے سے شیطان بھاگتا. اسی لیے رات دن آدمی دعاؤں میں مشغول رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. بار بار آ کے مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں. یہ سب شیطان کو بھگاتے بھی ہیں، ثواب بھی کماتے ہیں. لہٰذا شیطان سے دور رہنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں نازل فرمائی. جیسا کہ میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لوگوں زمین میں جو کچھ اللہ نے حلال رکھا سب کھاؤ. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. جو کچھ زمین میں پاک حلال ہے سب کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، شیطان کی باتیں نہ مانو. کیا اس سے تعلق ہے؟ زمین میں جو چیزیں اللہ نے زمین سے پیدا کی ہیں، کچھ حرام چیزیں ہیں. شیطان وہ کھلانا چاہتا ہے تم کو. اسی طرح مردہ جانور ہے، وہ کھلانا چاہتا ہے شیطان تم کو. حرام تم کو پلانا چاہتا ہے. خبردار، شیطان کی بات نہ مانو. کھانا پینا اگر حرام کا ہو گیا، خون بھی حرام کا، آدمی آٹومیٹک حرام کام کرنے لگتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کھاؤ زمین کی پاک چیز کو، شیطان کے راستے پر نہ چلو. کچھ بھی نہیں کرتا انسان، حرام نہیں کھاتا ہے، غلط نہیں کھاتا ہے. شیطان کم سے کم کیا کرتا ہے؟ اسراف اور فضول خرچی کراتا ہے. تھوڑا سا کھانا ہے، اتنا اٹھا کے کھائے گا، تھوڑا کھا کے پونا اٹھا کے پھینک دے گا. جیسا کہ عام طور پر دیکھتے ہیں شادی کی دعوتوں میں تو بولنا ہی نہیں، 40 50 60 آدمی کا کھانا تو بہتر. شیطان کرتا ہے سب کام کہ صاحب پھینکو کھانا لے جا کے، اس کو بھی کھانا ہے نا. تو لہٰذا شیطان تم کو کھلاتا ہے، تو تم کو تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ حرام کھاؤ یا حلال کھاؤ، تو اس کو پھینکو. سب ہوتا ہے. ایک دانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا ایک دانہ بھی ہو تو اس کو بھی کھاؤ. معلوم نہیں اللہ نے کس میں برکت رکھی ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تم چھوڑ دو. یہاں تک فرما اللہ کے رسول کھائے تو انگلی بوجھ کر کھاؤ، چاٹ لو یا بچوں کو یا کسی کو چٹا دو. شیطان کو نہیں دینا. ہمارے اس سے شیطان کھاتا ہے.
لیکن شیطان میں جو جن ہوتے ہیں مسلمان، ان کے لیے بھی اللہ نے ہماری روزی رکھی ہے۔ ہم جو ہڈی کھا کے ڈالتے ہیں اس میں گوشت پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کو کھاتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا جہاں ہڈی ڈالے ہمیشہ وہ ہڈی وہیں رہے گی، اب اس میں گوشت کیسا پیدا ہوتا ہے، شیطان کیسے، جن کیسے کھاتے ہیں، اللہ کو معلوم۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جن آئے، جا کر بولے اللہ کے رسول کھانے پینے بہت تکلیف ہے، اللہ کے رسول مسلمان ہو گئے نا، حرام نہیں کھا سکتے، حلال کھانا۔ شیطان تو ہر جگہ سے اٹھا کے لاتا ہے، کسی کے جیب سے پیسے اٹھا لیتا ہے، کسی کے صندوق سے پیسے اٹھا لیتا ہے، مٹھائی کی دکان سے مٹھائی اٹھا لیتا ہے، سب کرتا۔ اب یہ لوگ مسلمان ہو گئے نا جن، اب حرام نہیں کھا سکتے، حلال کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ہم بھی پریشان ہیں، ہمارے جانور بھی پریشان ہیں، آپ کچھ انتظام کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، مسلمان جو حلال کاٹیں گے کھائیں گے، کھا کے جو ہڈی پھینکیں گے اتنا گوشت پھر بھی اس میں مل جائے گا، وہ گوشت تم لے اٹھا کے کھاؤ، یہ تمہارے واسطے غذا، تمہارے جانوروں کے واسطے حلال جانور، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان کا جو گوبر گرتا نا وہ چارہ ہے، پھر اللہ اسے گھاس بنا دے گا، تمہارے جانور کو کھلاؤ، اچھی بات ہے۔ دیکھیے تو اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ شیطان تم کو کھلانا چاہتا ہے حرام، پلانا چاہتا ہے حرام، لہٰذا اس سے کبھی اس کی بات نہ مانو۔ شراب حرام ہو گئی، کچھ صحابہ نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول یتیم بچے بچیاں ہمارے گود میں ہیں، ان کے بچے نہیں دوسروں کے بچے یتیم کو پالتے تھے نا، شراب پہلے حلال تھی، لوگ لالا کے بے حساب شراب رکھتے تھے، بیچتے تھے، کاروبار کرتے تھے مدینے میں۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے جا کے 2 سال ہو گئے، تب بھی شراب پیتے صحابہ، اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تھا، اس وقت تک پیتے تھے، اللہ دھیرے دھیرے ان کو سمجھاتا تھا۔ اللہ کے رسول بہت شراب ہے ہمارے پاس، یتیم بچوں کے پیسے سے لیے، بیچ کے یتیم بچوں کے پیسے دے دیں کیا؟ کہا نہیں جی، جو چیز کھانا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، ہر وہ چیز جس کا کھانا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، شراب کا پینا حرام، بیچنا بھی حرام۔ مرے ہوئے جانور کو کوئی بیل بکری مر گئی، کوئی کہتے صاحب 40 روپے اٹھا کے لے جاؤ، نہیں بیچ سکتے، مرے ہوئے جانور کا کھانا حرام ہے، مرے ہوئے جانور کا بیچنا بھی حرام ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صاحب شیطان کسی بھی طرح ہم کو غلط کھلانا چاہتا ہے، حرام کھلانا چاہتا ہے۔ آپ نے مرے ہوئے جانور کو بیچ دیا 50 روپے میں، وہ حرام کی کمائی آپ کو آ گئی، وہ کھا لیے۔ تو شیطان کیسے کیسے کھلانا چاہتا ہے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، حرام چیز کھلا کر، غلط چیز کھلا کر، شیطان کسی بھی طرح تم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خبردار کھانے پینے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، شیطان کی بات تم کو نہیں ماننا چاہیے۔ تو اس طرح بہت سی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شیطان کی پیروی کے متعلق ہم کو بتایا ہے، اس لیے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پالے ہوئے حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے عمر، وہ کیا کرتے تھے، ادھر ادھر سے کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا خبردار بیٹے، کھاتے وقت بعض چیزوں کا خیال کرو، بسم اللہ بول کر کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، تمہارے پاس سے کھانا۔ اللہ کے رسول ٹھیک چھوٹے بچے کو سمجھاتے، ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، کھلائیں، الٹے ہاتھ سے کھاتے کیا فوراً تاکید کرنا، یہ شیطان کا کام ہے بیٹے، بیٹی ایسا نہیں کھاتے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ کوئی بھی کام بچے سکتے ہیں، گراتے ہیں، ماؤں کا فرض ہے کہ ان کو سمجھانا، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لا کر کھانا رکھے، کھانا بڑے برتن میں کھانا بہت اچھا ہے، 4 5 6 آدمی مل کر، یہ ختم ہی ہو گیا، بہت ساری عربوں میں اب بھی ہے،
اور انڈیا کے اندر معلوم ہوا کہ صاحب گجرات میں ہے کہیں اور کاریکال میں ہے، وہاں سب بھی شادی ویدی کے موقع پر 5 آدمی 6 آدمی کو ایک برتن لا کے رکھتے، بہت اچھا کھانا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس کھانا رکھتے تھے، جب تک اللہ کے رسول نہیں کھاتے کوئی نہیں کھاتے۔ شیطان چاہتا تھا، اس کو بھوک لگی تھی کھانا، ایک بچی کو دوڑایا، بچی ہاں بھوک لگی جا کے اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ لے چھوٹی بچی کا۔ ایک بوڑھا دوڑ کر آیا، ارے بھوک بہت ہے بھی ایک لقمہ کھاتا ہوں، اللہ کے رسول پکڑ لے۔ بولے دیکھو شیطان ان دونوں کو بھیجا، یہ لوگ اگر ایک لقمہ کھا لیے بسم اللہ بولے بغیر، شیطان کے واسطے یہ کھانا حلال ہو جاتا۔ میں نے دونوں کو پکڑ لیا، شیطان کا ہاتھ بھی بچی کے ہاتھ کے ساتھ ہے، شیطان کا ہاتھ بھی بوڑھے کے ہاتھ کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا دیکھو شیطان کھانے پینے کے اندر کیسے کیسے ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر آنے کا بھی میں نے بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا وقت ہو جاتا ہے نا، سورج ڈوبنے کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر مت نکالو۔ چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں نا، شیطان پھیلنے کا وقت، ابلیس بھیجتا شیطان کو، جاؤ جی رات میں جا کر سب کو گمراہ کرو، چوری زنا کیا کیا کرا سکتے سب کراؤ۔ شیطان نکلتے نا، چھوٹے بچے رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی مارتے، کچھ بھی کرتے، کچھ بھی ڈرا کے چلے جاتے، بچے بیمار ہو جاتے، رات میں اٹھتے، گھبرا کر اٹھتے، چیختے، روتے۔ اب مائیں پریشان ہیں، حضرت دعا پڑھو حضرت، میرا بچہ چیخ چیخ کو اٹھتا فلاں کرتا۔ خیر دعا پڑھتے تو شیطان چلے جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے جانوروں کو بھی بچوں کو بھی سورج غروب وقت مغرب کے بعد ایک تھوڑی دیر تک مت نکالو۔ اس کے بعد شیطان ادھر ادھر چلے جاتے، پاؤ آدھ گھنٹے آدھے گھنٹے میں چلے جاتے ہوں گے، ہاں اس وقت نکالو کوئی بات نہیں۔ تو بچوں کو بھی شیطان جو ہے حملہ کرتا ہے، اور ان کو دیکھو شیطان کتنا پیچھے لگا ہے ہمارے، سمجھنا چاہیے، ہم سمجھتے نہیں، غصہ آتا ہے ہم کبھی نہیں سمجھتے، ہاں یہ شیطان مجھے کیا شیطان غصہ کیا، بچے کو مارا، بیوی کو گالی دیا، فلاں کیا، نوکر کو فلاں کیا، اعوذ باللہ۔ اللہ سے پناہ مانگیں گے تو فوراً شیطان ڈوب جائے گا۔ ایک صحابی کو غصہ آیا، صحابی کیا منافق تھے سمجھو، لیکن جو اللہ کے رسول کے زمانے میں کلمہ پڑھتے ظاہر میں بھی ان کو بھی صحابی بولتے، لیکن وہ صحابی اصل میں منافق ہوتے۔ غصے سے رگ سب پھول گئے، چہرہ لال ہو گیا، لڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیے ان کا غصہ چلے جائے گا۔ فوراً ایک صحابی آ کر بولے اللہ کے رسول دعا کیا؟ اللہ کے رسول بولے میں جا کر بولتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ جا کر بولے اللہ کے رسول دعا بولے جلدی پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تیرا غصہ اچھا ہے، جاؤ جی میں دیوانہ کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ منافق تھا، مسلمان نہیں تھا۔ دیکھو شیطان غصہ دلاتا، شیطان غلط کام کراتا، آنکھوں سے غلط کام، کانوں سے غلط، سمجھنا چاہیے۔ ہم کب یاد کرتے ہیں؟ کتنا بھی بڑا گناہ کر دو شیطان کو یاد نہیں کرتے، شیطان کو یاد کریں، یہ شیطان کرایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تیری لعنت ہو شیطان۔ ایسا اگر کرتا انسان تو شیطان یہی جائے گا، چلا جائے گا اس کے پاس سے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میں مصیبتیں آتی آسمان سے، گھر کا کوئی بھی برتن ہو اس کے اندر کھانا سالن ہے نا، ڈھکن چھپا کے رکھو، ڈھکن نہیں ایک لکڑی رکھ دو اس کے اوپر۔ اسی طرح دروازہ بسم اللہ بول کر بند کرے تو شیطان نہیں کھولتا، بسم اللہ بولے بغیر دروازہ بند کر دے تو شیطان کھول کے اندر آ جاتا۔ شیطان کو اتنی طاقت ہے، ایک سوراخ مل گیا تو اس سے آ جاتا شیطان۔ گھر میں پیسے چوری ہو گئے، فلاں ہو گیا، شیطان کسی کو ڈرا دیا، رکھے ہیں پی کر چلا گیا، ایسا ہوتا ہے نا، تو کہا دیکھو دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ بول کے بند کرو، یہ سب بتائے۔ تو مصیبتیں بھی آتی ہیں، یہ کب آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں آسمان سے مصیبت آتی، بلا آتی، بیماری آتی،
जो बर्तन खुला है खाने का उसमें वो थोड़ा हिस्सा गिर गया, अब वो खा लिया इंसान, कितना भी इलाज करो पेट की बीमारी जाती नहीं। ऐसी भी एक हदीस आई, तो शैतान खुले दरवाजे को खोल नहीं सकता, बिस्मिल्लाह अगर पढ़कर दरवाज़ा बंद करिए। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसका भी ख्याल करो। उसी तरह कहते हैं कि साहब सीधे हाथ से खाओ, बाएं हाथ से शैतान खाता है, उल्टे हाथ से। रमज़ान में हमेशा मैं बोलता, ये रमज़ान में ये गंजी भी रहती और उसके साथ क्या भी एक चीज़ रहती, एक हाथ से गंजी पीते एक हाथ से काटते, आधे शैतान आधे मुसलमान। अल्लाह अकबर, क्या समझाए भाई? कितने लोगों को देखो समझते नहीं, शैतान से बचना, शैतान हमारा दुश्मन है, समझते नहीं, दोनों हाथ चलते रहते। रोज़ा रखे और सब रोज़ा खोते और शैतान को भी खिलाते, शैतान की तरह खाते। बहुत अफसोस होता है कि साहब ये क्या आदत है। उसी तरह बहुत सारे लोग एक हाथ से चाय पीते रहेंगे, दूसरे हाथ से दूसरा काम करते रहेंगे, हलाल भी हराम काम भी करते रहेंगे। कोई बिस्किट खाता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई और भी कुछ करता होगा। क्या मुसीबत है, बहुत मुसीबत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बाएं हाथ से उल्टे हाथ से खाना शैतान का काम है, पीना शैतान का काम है, इसलिए इसका भी ख्याल करना चाहिए। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठकर पानी पियो। अल्लाह के रसूल एक बार जमजम पिए खड़े होकर, लेकिन हमेशा बैठकर पिए। एक आदमी खड़े होकर पानी पिए, अल्लाह के रसूल इधर आओ जी, खै करो जी। क्यों अल्लाह के रसूल? शैतान का काम करे, खड़े होकर पिए। फरमाते हैं अगर कोई आदमी खड़े होकर पानी पिया, उंगली से डालकर कै करे। ऐसे हुक्म है। कितने लोग खड़े होकर चाय पीते हैं, कितने लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, है ना? किसी न किसी तरह बैठ जाना चाहिए, अल्लाह के रसूल का हुक्म मानना चाहिए ना, शैतान की मुखालफत करना चाहिए। ये भी फरमाया। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातें थीं जिसको मैंने बताया। लिहाजा इंसान को चाहिए कि शैतान के इताअत से, शैतान की बात मानने से बहुत होशियार रहे भाई, शैतान को करीब भी ना आने दे। कहते हैं अल्लाह ताला अश-शैतानु य'iदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाअ वल्लाहु य'iदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। अभी हाफिज़ साहब ने ये दो आयत भी पढ़ी। शैतान बुराई के गुनाह के काम में हिसाब कराता और डराता क्या, गरीब हो जाएंगे खर्च करे तो, चंदा देना क्या तमिलनाडु की मस्जिदों को मदरसों को, भाई चंदा दिए तो रमज़ान का महीना, बच्चे के वास्ते बूट लेना है, बीवी के वास्ते कपड़ा लेना है, बेटी के वास्ते बंगड़ियाँ लेना है, मैं मस्जिद को पैसा देता है तो शैतान डरा को सब बच्चा को लेकर चले जाता। शादी है, खतना है, कान छेदना है, नाक छेदना है, क्या क्या बोलता, फूला लाओ, फूला के हारा डालो, फुला करो, खर्च कराता बेहिसाब गलत रास्ते में। शादी कितना हो तो अरे शेविंग करने 200 रुपये दो जी, परवाह नहीं, मिश्रियाँ उछालना 2000 रुपये दो, दिल खोल को शैतान खर्च कराता। लेकिन नेकी के काम करो तो शैतान डराता, करे क्या जी, ख्याल करें नहीं क्या घर का, बीवी का, बच्चे का, ऐसे है। लिहाजा आयतें कुरान की पढ़कर देखिए, हमको समझ में आता है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और शैतान कभी हमसे अलग नहीं होता। लिहाजा एक चीज़ तो शिर्क से बचना और दूसरा शैतान की इताअत और फरमाबरदारी से बचना, ये दो चीज़ें हुई जिनको शैतान कुरान मजीद में सख्ती के साथ अल्लाह ताला ने हमको मना किया है कि शैतान की ताबेदारी मत करो, शैतान की बातों में मत आओ। कुछ भी हमसे गलती हो जाए ना, फ़ौरन हमको समझना चाहिए कि शैतान हमसे ये गुनाह करा रहा है, तब चलकर हम तौबा करेंगे। हमको मालूम ही नहीं है तो शैतान करा रहा है तो तौबा करेंगे क्या, इस्तिग़फ़ार करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको शैतान के सारे वसवसे से, सारे कामों से और सारे बहकावे से अल्लाह ताला हमको बचाए, सारे गुनाहों से बचाए। अल्लाह ताला नौजवानों को नेक बनाए, अल्लाह का डर उनके दिलों में आए, शैतान के बहकावे से उन बच्चों को भी, नौजवानों को बचाए। अल्लाह ताला हमारे नमाज रोज़ों को कबूल फरमाए। रमज़ान
کہ روزے ہمارے لیے رکھنا اور تراویح پڑھنا اللہ آسان کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔